مسجد میں کھڑے ہو کے مولانا صاحب جمعے کے دن اعلان کریں اللہ سے مانگو، اللہ کے علاوہ کسی سے مت مانگو۔ آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ جمعہ کے دن یہی بیان کرتا، پھر آخری میں بولتا ہاں مسجد کے لائٹ کا بل اب کے 6,000 روپے آ گیا، ذرا جاتے جاتے ذرا اچھا ڈال کے جاؤ۔ ہاں ابھی بولا اللہ۔ السلام علیکم۔ ابھی جن صاحب کا ہم نے بیان سنا، ان کا نام احمد نقشبندی ہے اور یہ بریلوی علماء میں ایک بڑے درجے کے بڑے طبقے کے عالم دین ہیں، لیکن افسوس و حیرت کی بات ہے کہ ایک چھوٹی سی بات کو لے کر کے جنہیں نہ یہ خود سمجھنا چاہتے ہیں لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں، بلکہ صحیح بات تو یہ کہ یہ خود اس بات کو جانتے ہیں مگر اپنی قوم کو کس قدر یہ گمراہ کر رہے ہیں۔ ان کے ذریعہ سے میں آپ تک ایک ایسی بات پہنچانا چاہتا ہوں جس سے عام ذہن کے لوگ اور عام انسان بھی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، تھوڑی بہت عقل و شعور رکھنے والے بھی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ جو میں ایک شوسہ اور ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ میرا عزیزو وہ شوسہ یہ ہے کہ مدد دو چیزوں سے ہوتی ہے، ایک سبب کے ماتحت ہوتی ہے اور ایک غیر سبب کے ماتحت ہوتی ہے۔ سبب اسے کہتے ہیں جیسے کسی انسان کے جیب میں 10 روپیہ موجود ہے اور اس سے کہو کہ ہمیں آپ 10 روپیہ دے دو، یہ ہماری ضرورت ہے۔ اب یہ سبب جو 10 روپیہ ہے وہ اس کی جیب میں موجود ہے، آپ بالکل اس سے مانگ سکتے ہو۔ جیسے کسی کے پاس پانی رکھا ہو اور آپ اس سے کہو کہ مجھے ایک گلاس پانی اٹھا کر کے دے دو، اب پانی یہ سبب ہے، وہ اس جگہ موجود ہے، آپ اس سے مانگ سکتے ہو اور مانگنا بھی چاہیے، اس لیے کہ ایک انسان ہی دوسرے انسان کے ساتھ کام آتا ہے۔ مسجد میں جو تعاون مانگی جاتی ہے وہ سبب کے ماتحت مانگی جاتی ہے، وہ بغیر سبب کے ماتحت نہیں مانگی جاتی۔ اور روپیہ پیسہ انسانوں کے بس کے اندر موجود ہوتا ہے اور انسان کی بس کی بات ہوتی ہے، اس لیے اس سے مدد مانگنا بالکل جائز ہے، لیکن ایک ایسی مدد جو انسان کے بس میں نہ ہو، جو انسان کے بس سے باہر ہو، انسانوں سے ایسی مدد مانگنا یہ شرک کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ سمجھیں کسی کی کوئی اولاد نہ ہو رہی ہو اور کسی انسان سے آپ مانگے کہ ہمیں اولاد دلا دو، بارش نہ ہو رہی ہو کسی انسان سے آپ درخواست کریں کہ بارش کرا دو، جیسے کسی کی مال میں تنگی ہو، کوئی بیمار ہو اور کسی انسان سے آپ کہیں کہ آپ ہمیں شفا دے دیں۔ ڈاکٹر سے ہم دوا لینے جاتے ہیں، شفا لینے نہیں جاتے، اس نیت سے جاتے ہیں کیا پتہ اللہ تعالی نے اسی ڈاکٹر کی دوا میں ہمیں شفا رکھی ہو، لیکن ہم دوا بھی کھاتے ہیں تو اس نیت کے ساتھ کھاتے ہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ دوا ہمارے ساتھ کام کرے گی، اور اگر اللہ نے نہیں چاہا تو یہ دوا بھی کام نہیں کرے گی۔ اس لیے میرے عزیزو ایک بہت ہی چھوٹی اور مختصر سی بات ہے جو اتنے درجے کی عالم ہو کر کے اپنی عوام کو اس قدر گمراہ کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے ان کی عوام بھولی بالی اور معاف کیجئے گا ان کی عوام بھی انٹرنیشنل جاہل ہی ہوتی ہے کہ تھوڑی سی بات، ایک وہ مدد جو سبب کے ماتحت مانگی جائے اور وہ مدد جو بغیر سبب کے مانگی جائے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ آپ یوں سمجھے کہ انسان کے بس میں جو چیز ہو اس سے انسانوں سے مانگنا یہ مدد کہلاتا ہے، اور جو انسان کے بس میں نہ ہو وہ انسان سے مدد مانگنا یہ شرک کہلاتا ہے۔ مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، ایک حدیث میں آپ کے سامنے سناتا ہوں، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک دن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام انی اعلمک کلمات، میں تم کو چند ایسے کلمات سکھاتا ہوں، احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کے حق کی حفاظت اور نگرانی کرو، اللہ تم کو دنیا و آخرت کی مشقتوں سے محفوظ فرمائے گا۔ یحفظک اللہ، احفظ اللہ تجد تجاہک، اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم بھی سوال کرو، جب بھی تم مانگو تو اللہ سے مانگو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی تم مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو۔ إِنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ، اس بات کو یقین جانو کہ تمام انسان، تمام امت اکٹھی ہو کر تم کو کسی بات کا نفع پہنچانا چاہے تو اس کے علاوہ ایک پیسے کا نفع نہیں پہنچا سکتے جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر رکھا ہے۔ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور اگر تمام انسان تم کو کسی بات کا نقصان پہنچانا چاہے تو اس کے علاوہ ایک ڈھیلے بھر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور ترمذی شریف جلد نمبر 2 کے میں یہ حدیث موجود ہے جس کے الفاظ یہ ہیں
اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، کہ جب بھی سوال کرو اللہ ہی سے سوال کرو، واذا استعنت فاستعن باللہ، اور جب مدد چاہو تو اللہ ہی سے مدد چاہو۔ وہ مدد جو انسانوں کے بس میں نہیں ہوتی ہے وہی مدد اللہ سے مانگا جاتا ہے، اور جو انسانوں کے بس میں ہو وہ انسانوں سے مانگنا شرک نہیں کہلاتا۔ یہ ایک بہت ہی آسان لفظوں میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے، اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے۔